إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جلدی آپ پڑھیں گے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات نمکار اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کی انسان پیدا فرمایا، اس کے بعد ہمیں پیاری محبوب دانی کو مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم احمد المصطفیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. جو قومیں اپنے اکابرین کو یاد رکھتی ہیں وہی قومیں زندہ قومیں ہوتی ہیں. آج جس ہستی کا میں نام لینے لگا ہوں ان کا نام نہ بھی لیا جائے تو ہر ایک کو اس بات کا پتہ ہے کہ افضل الناس بعد الانبیاء والمرسلین، مرسلین اور انبیاء کے بعد کائنات کے اندر جو سب سے اعلیٰ اور افضل شخصیت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور علیہ السلام کے عشاق کی لسٹ بنائی جائے تو جو ٹاپ آف دی لسٹ نام ہوگا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اور اگر ممکن ہو حضور علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک اگر گننا ممکن ہو جتنے مومنین بنتے ہیں عشاق بنتے ہیں ان کی اگر گنتی ممکن ہو تو الٹا گننا شروع کر دیں تو جہاں پہ گنتی ختم ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا. حضور کے عشاق میں سے یہ مقام اور مرتبہ ملا. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، وہ مٹی جو حضور کے نالین سے لگ گئی، اللہ حضور کے نالین سے لگی ہوئی مٹی کی قسم قرآن میں اٹھا رہا ہے. لا اقسم بہذا البلد، اس مٹی. اب یہ نسبت کو عظمت ہے. مٹی بڑی ہے، مٹیاں بڑی ہیں، لیکن یہ مٹی فرمایا کہ نبی تیرے نالین سے لگ گئی ہے. اور جس کی ساری دنیا قسمیں کھاتی ہے اللہ کی، وہ اللہ اس مٹی کی قسم کھا رہا ہے جو حضور کے فم سے لگی ہے. نسبت کو عظمت ہے.
اللہ نے فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، میں نسبت کو بیان کرنے لگا ہوں. اے نبی کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، سارے زمانے کی عورتوں سے تم افضل اور اعلیٰ. بیوی ہوتے ہی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کی بیویوں، سارے زمانے کی عورتوں سے افضل اور اعلیٰ تمہیں اس لیے بنا دیا کہ تم میرے نبی کے بستر کی زینت بنی ہو. نبی کی نسبت کی وجہ سے ساری کائنات کی عورتوں سے افضل اور اعلیٰ اللہ نے تمہیں بنایا ہے. اس سے اشراط تھوڑی سی بات کرتا ہے. حضور کی نسبت کی وجہ سے عورتوں کا مقام اور مرتبہ دیکھیں، ساری کائنات کی عورتوں سے افضل اور اعلیٰ بنتا ہے. اللہ فرماتا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں بہترین امت بنایا ہے. تمہیں بہترین، خیر الامم لقب ہے. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تم بہترین نمازی ہو، بڑے بڑے نمازی ہیں. تم بہترین قاری ہو، تم بہترین حاجی ہو، کہہ سکتا تھا. لیکن اگر یہ اللہ کہتا کہ ساری امتوں میں سے تم بہترین نمازی ہو، تو وہ افضلیت نماز کی نسبت کی طرف چلی جاتی تھی کہ نماز کی وجہ سے نمازی بن گئے، حاجی کی وجہ سے حاجی بن گئے. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امتوں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ امت اس لیے ہو کہ تمہیں نسبت میرے رسول سے ہو گئی ہے. اس لیے ہے، اس لیے فرمایا کہ تم خیر الامم ہو، بہترین امت ہو حضور کی نسبت کی وجہ سے. مٹی بڑی ہے، میں نے آپ کو بتایا مٹی کی قسم اللہ نے اٹھائی اس لیے کہ حضور کے قدم لگے. بڑی امتیں گزری ہیں، اللہ نے کسی کو بہترین امت نہیں کہا، اسے کہا حضور کی نسبت کی وجہ سے. اور آگے آسمانی کتابیں کتنی ہیں بتائیں قاری صاحب؟ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4. ساری اللہ کی کتابیں ہیں. ان 4 کتابوں میں سے کسی بچے کو پوچھ لے سب سے افضل کتاب کون سی ہے، بتائیں جی. قرآن پاک ہے. حالانکہ کلام سارے اللہ کے ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ کلام اللہ کے ہیں، اور متکلم کی صفت اس کے کلام کی وجہ سے ہوتی ہے. تو جب یہ سارے ہی کلام اللہ کے ہیں تو اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے کس طرح بہتر ہو گیا؟ ساری کتابیں اللہ کی ہیں نا، تو متکلم ہے، اس کی صفت ہے. تو جب سارے کلام اللہ کے ٹھہرے تو اللہ کا کلام اللہ کے کلام کی وجہ سے کس طرح افضل ہو گیا؟ وہ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں پہ بھیجنے والے کو نہ دیکھو، بلکہ جس کی طرف بھیجی گئی کتاب اسے دیکھا جائے گا کہ یہ کتاب میرے رسول کی طرف بھیجی گئی ہے. اس لیے میرا ہی کلام میرے کلام سے افضل ہو جاتا ہے. نسبت ہے، قرآن کو نسبت ہے حضور سے، اس امت سے، اس لیے ساری کتابوں سے افضل اور اعلیٰ بن گئی یہ کتاب. تو حضرت جی کا نسبت کو عظمت ہے، نسبت کو عظمت ہوتی ہے.
اور اسی طرح یاد رکھنا ہے کہ جس طرح 3 مٹیاں ہیں، میں جس کا ذکر کرنے لگا اسی پہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ بیس بنے گی اور شان صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جتنے جمعے چلے وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا بیان کروں۔ نسبت وہ مٹی جو حضور کے قدموں سے لگ جاتی ہے، وہ اللہ جس کی ساری دنیا قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ اس مٹی کی قسم اٹھا رہا ہے کہ تیرے نالین کے ساتھ اے میرے محبوب مکے کی مٹی لگ گئی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، کتنی افضل ہوگی جو حضور کے پاؤں کو چھو گئی مٹی، اور ایک وہ مٹی جس میں حضور علیہ السلام کا جسد پاکی، مدینہ شریف میں حضور جس مٹی میں آرام کر رہے ہیں، اس مٹی کا مقام مرتبہ کیا ہوگا؟ وہ مٹی جس سے پاؤں لگ جائے، اللہ اس مٹی کی قسم اٹھاتا ہے، اور جس میں میرے نبی اور آپ کے نبی آرام کر رہے ہوں، اس مٹی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اور وہ تمام مکاتب فکر کے علماء تمام اس بات میں متفق ہیں کہ وہ جس مٹی میں حضور آرام فرما رہے ہیں وہ نہ صرف کعبہ، مسجد اقصی، سدرۃ المنتہی، نہ صرف 7 جنتوں بلکہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ اور افضل وہ مٹی ہے جس مٹی میں میرے اور آپ کے قریب آقا آرام فرما رہے ہیں۔ اتنا مقام ہوگا وہ جس میں حضور آرام فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کعبہ، اللہ کے عرش سے بھی افضل اور اعلیٰ وہ مٹی ہے جس مٹی میں میرے اور آپ کے قریب آقا آرام فرما رہے ہیں۔ وہ مٹی جس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جہاں پاؤں لگتے ہیں، جو مٹی جس میں حضور آرام فرما رہے ہیں وہ کعبے اور عرش سے بھی افضل ہے۔ وہ مٹی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا جس مٹی سے میرے اور آپ کے قریب آقا کا جسد پاکی اللہ نے بنایا ہوگا۔ اس مٹی کو بھی تو دیکھنا ہے نا، اس مٹی کو بھی دیکھنا ہے کہ جس مٹی سے میرے اور آپ کے قریب آقا کا جسد پاکی اللہ نے بنایا، اس مٹی کا مقام کیا ہوگا؟ سنیں حدیث مبارکہ، میرے اور آپ کے قریب آقا فرماتے ہیں، آنا، اپنی طرف اشارہ کیا، آنا و ابو بکر و عمر، فرمایا آنا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، فرمایا کہ اللہ نے جس مٹی سے میرے جسد پاکی کو بنایا، جو باقی مٹی بچ جاتی ہے، اللہ نے اس مٹی سے ابو بکر صدیق کو عمر کو بنا دیا۔ حضور کا مقام اور مرتبہ دیکھیں کہ ایک مٹی جس میں پاؤں رکھتے ہیں، اس مٹی کی قسم اللہ اٹھاتا ہے، جس مٹی میں آرام کر رہے ہیں وہ قبر اللہ کے عرش سے بھی افضل اور اعلیٰ بن جاتی ہے۔ جس مٹی سے حضور کا جسم بنتا ہے، فرمایا جو باقی مٹی بچ جاتی ہے، اللہ ابو بکر صدیق کے جسم کو اس مٹی سے بنا دیتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ سنیے، حضور نے فرمایا کہ جو بچہ جس مٹی سے انسان پیدا ہوتا ہے اسی مٹی کے اندر واپس لوٹایا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، جس مٹی سے انسان کا جسم بنتا ہے اسی مٹی سے وہ واپس اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں فرشتے اس کی قبر کی مٹی کو لے کے اس کی ناف میں چھڑک دیتے ہیں۔ وہ جن قبروں کو ہم بلائے بیٹھے ہیں نا، اللہ نے ایسا بندوبست کیا ہوا ہے کہ ہماری ناف کے اندر وہ مٹی کو چھڑک دیا گیا ہے کہ اسی مٹی کے اندر اسی قبر کے اندر ہم نے جانا ہے۔ ایسا سسٹم بنا دیا ہے۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام
کہ جسم کو جس مٹی سے بنایا گیا، جو مٹی باقی بچ جاتی ہے، میرا اللہ اس سے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو بنا دیتا ہے۔ اور اسی لیے آج حضور کے پہلوؤں میں دائیں اور بائیں جانب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اس لیے ہے، ان دونوں کی مٹی آئی ہی وہاں سے تھی، اس لیے حضور کے ارد اور گرد ضرور پائے جاتے ہیں۔ آج یہ بھی لوگوں نے کہہ دیا کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ وہاں قبریں کسی اور کی بنانی تھی، تو ان لوگوں نے ابو بکر صدیق کی قبر بنا دی۔ حضور کی حدیث مبارکہ سے ذرا اس پہ تو غور کرے نا، فرمایا جس مٹی سے جسم بنتا ہے اسی مٹی کے اندر انسان واپس چلا جاتا ہے۔ ان دونوں کی تو مٹی وہاں سے آئی تھی اور وہیں پہ ان کو دفن کر دیا گیا۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔